مفتی صاحب، مسجد میں جماعت آئی ہے اور کچھ لوگ اس میں کھانا پکانے کے چکر میں جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس بارے میں کچھ بیان کریں۔ نہیں چھوڑنا جائز ہے بھائی، جماعت سے نماز سب کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے۔ کھانا پکانے کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ جماعت سے نماز نہ جائے۔ میرے والد صاحب نشے کی لت میں لگ گئے ہیں اور میری والدہ بہت پریشان ہے، ہم کیا کریں؟ میں دعا ہی کر سکتا ہوں بھائی، آپ قریب میں ہی کسی سے مشورہ کریں، کوئی بھی سمجھدار لوگ ہوں خاندان میں، یا مسجد کے امام اگر عالم ہیں تو ان سے مشورہ لیں، تبلیغ والوں کو بتائیں، تبلیغ میں وقت لگوائیں۔ اب یہی ہو سکتا ہے، جب تک کسی شخص کو خود احساس نہ ہونا کہ میں غلط کر رہا ہوں، کوئی دوسرا اس سے برائی نہیں چھڑوا سکتا۔ تو والد صاحب کو جب تک خود احساس نہیں ہوگا میں غلط کر رہا ہوں، اس وقت تک نہیں صحیح ہو سکتے وہ۔ تو ان کو احساس دلائیں کسی طریقے سے، ان کے دوستوں سے کہیں، ان کو جا کے سمجھائیں۔ اگر گھر میں کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جائے تو کیا اجتماعی قرآن خوانی کروانا بدعت ہے؟ بھئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جائے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے بچا لیا تو کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کر دینا چاہیے۔ ایسے موقع پہ قرآن خوانی کا تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کوئی تک بنتا ہے۔ یا دو نفل پڑھ لیں، یا ویسے ہی اپنے طور پر شکر کے طور پہ قرآن کی تلاوت کر لیں، تو قرآن خوانی کا کیا ہے اس میں؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اگر بلا ٹل گئی ہے تو خوشی میں صدقہ کر دے انسان۔ مفتی صاحب، شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں، اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ جو جن کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کی کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے۔ تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایسے جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو آپریٹ کروا کے وہ مکمل مرد بن سکتا ہے، اور اگر کسی میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو مکمل آپریشن کروا کے عورت بن سکتی ہے۔ تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پورے مرد بن جائیں، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پوری عورت بن جائیں۔ تو یہ آزمائش اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا لوگوں کو۔ تو اور یہ ہوتے بہت کم ہیں، یہ فراڈی ہیں زیادہ تر جو ہم نظر آتے ہیں نا بازاروں میں چلتے ہوئے، ورنہ نیچرل جو ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ کیا عورت کے دوسرے نکاح کے لیے طلاق نامہ یا خلا نامہ ضروری ہے، یا عورت کی زبان پر اعتبار کر کے نکاح کر سکتے ہیں؟ زبان پہ اعتبار کر سکتے ہیں اگر غالب گمان ہے کہ سچ کہہ رہی ہے، اگر اس کے قرائن سے پتہ چل جائے کہ 100% جھوٹ بول رہی ہے تو پھر نہیں، لیکن نارملی عورتیں اس میں سچ ہی بولتی ہیں، عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت کہتی ہے مجھے طلاق ہو چکی ہے اور اس کے سابق شوہر کو کوئی اس پہ کوئی انکار بھی نہیں کر رہا ہے اس بات کا، وہ اور وہ کہتی ہے میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو پھر ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کی زبان پہ اعتماد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ میاں کہتے ہیں تو یہ تعظیم کے لیے کہتے ہیں۔ کیا پیشاب کر کے بغیر استنجا کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر استنجے کی جگہ نہ ہو؟ اگر پیشاب کیا اور ٹیشو وغیرہ سے خشک کر لیا، یا مٹی کے ڈھیلے سے یا ٹیشو سے، اور وہ پیشاب کا قطرہ دائیں بائیں زیادہ نہ پھیلاؤ، تو بغیر پانی سے دھوئے بھی وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز میں بار بار بھول ہو تو کیا کریں؟ نماز میں بار بار بھول ہو، کسی کو عادت پڑ گئی ہے نماز میں رکعتیں، جیسے بعض لوگ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا، یا مصروفیتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بار بار یہ عمل ہو رہا ہے،
تو پھر ایسی صورت میں پہلی بات تو ایک ظن غالب پر عمل کرے. غالب گمان کس طرف جاتا ہے؟ مثال کے طور پر 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں میں بھول ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو جس طرف دماغ زیادہ جا رہا ہو وہ سمجھے. اور اگر دماغ جا ہی نہیں رہا کسی کی طرف تو پھر 3 اور 4 رکعتوں میں اگر فرق ہو رہا ہے تو بیٹھ جائے، یعنی چوتھی رکعت کے بعد. ہو سکتا ہے یہ تیسری ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے. اب ہو سکتا ہے جب کھڑے ہو گئے تو یہ چوتھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 5ویں ہو، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی. تو اسی طرح سے کرے گا یہ.